بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 اگست 2024 ہے اور ہماری قوم نے، پاکستانیوں نے وہ جرم کیا ہے، وہ پاپ کیا ہے، وہ بلنڈر کیا ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں اللہ کے غصے کی وجہ سے۔ سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ آج چھٹی ہوگی تاکہ یہ شرک کرنے والے شرک سے محروم نہ رہ جائیں، اور یہ علی حجویری کی قبر کے اوپر، جس کو یہ داتا کہتے ہیں، اللہ ان کا داتا نہیں ہے، ان کا داتا ہے ایک میت، ایک مردہ، ہڈیاں، پنجر، خاک۔ یہ اس قوم کا داتا ہے، گنج بخش ہے، خزانے بخشنے والا ہے، خزانے بخشنے والا ہے ایک مردہ۔ اور پھر معلوم نہیں کہ پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر کیوں ہیں، IMF سے کیوں بھیک مانگتے ہیں، اربوں سے کیوں بھیک مانگتے ہیں، کرپشن کیوں ہے، اور پوری قوم غربت کے اندر اور مہنگائی کے اس عذاب کے لپیٹ میں کیوں ہے، جب گنج بخش آپ کے پاس ہے۔ اور مزے کی بات، وہاں سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، اندازہ لگائیے، سونے کا دروازہ قبروں کے اوپر۔ بھٹو صاحب نے ایران سے یہ شرک امپورٹ کیا تھا، اور ایک 7 وہاں لگایا اور ایک یہاں لگایا، پھر جو اس کا اپنا انجام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ سما حال بنوایا نواز شریف صاحب نے، پھر اس کا جو اپنا حال ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر گنج شکر جا کر سجدہ ریز ہوا عمران خان، اور جو اس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ حال ہے اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ اور پچھلی قوموں نے تو نیک لوگوں کو، انبیاء کو اور صالحین کو، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے شرک کرنے والوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ان پر لعنت برسائی گئی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، ان عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے کیے، سجدے تعظیمی، ڈنڈوت وہاں جا کے کی ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہ سجدے، یہ سجدہ تعظیمی، یہ پکاریں، یہ نظر و نیازیں، یہ رہی ہیں۔ مشرکین مکہ اسی مرض کے اندر مبتلا تھے، جن کے ساتھ نبی علیہ السلام پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، انبیاء نے بھی جنگیں لڑی ہیں اپنے اپنے دور کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، مزار پرستی کے خلاف، سورج اور چاند پرستی، ستارہ پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ ان کے سارے شرک اور کفر کا کچومر نکال دیا۔ تو آج یہ قوم ہے پھر اسی شرک کے اندر، جس کی وجہ سے پچھلی قوموں کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، خوفناک آوازوں کے ذریعے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اور یہ قوم اسی جرم کے اندر یہ مبتلا ہونے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ رحمت کی بارش کرے گا، ان کو جنت الفردوس میں، اور ان کے سارے بڑے بڑے علماء اسی شرک کا انجیکشن دیتے ہیں ان کو۔ وہ مفتی محمود صاحب، انہوں نے جا کر اسی شرک کے اڈے کے اوپر جا کر حلوہ بانٹا تھا۔ پروفیسر غفور نے نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر جا کر، بری امام جا کر چادر چڑھائی تھی۔ اور ہمارے گجر خان کے یہ ظہیر صاحب تھے جماعت اسلامی کے، یہ 2 دفعہ چادر چڑھانے گئے ہیں۔ پرانی ایک فوٹو کسی اخبار کے اندر دیکھی تھی، ڈاکٹر اسرار بھی موری شریف، وہاں جا کے انہوں نے چادر چڑھائی، ہاتھ اٹھائی۔ طارق جمیل کا تو کہنا ہی کیا، یہ ہر مزار کے اوپر جا کے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہ سارا شرک اور کفر کرنے والے۔ اور یہ تو خاص کر یہ جس کو علی جویری کہتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں، اس نے تو کشف المحجوب کے اندر وہ شرکیہ واقعات لکھے ہیں، اور خاص کر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس ظالم نے الزام لگایا ہے 100 و شکر کے عنوان کے اوپر،
بنی اسرائیل کے 2 انبیاء کے اوپر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی ایسا الزام لگایا اس نے بدکاری کا کہ رشدی بھی یہ واقعات پڑھ کے شرمائے۔ اس کو آج داتا کہے کہ یہ سروں پر بٹھایا ہوا اس قوم نے، اور اس وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی مار پڑ رہی ہے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، اپنے ان کو مارتے ہیں، حالانکہ بہترین فوج ان کے پاس، بہترین یوتھ ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، لیکن عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بغاری کشکول لے کے گھومتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کبھی سعودی عرب سے اور کبھی یو اے ای سے، ہر ایک سے جا کر بھیک انہوں نے مانگی، سارے مانگتے ہیں، منگتے، کیونکہ ذلت اور خواری ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اسی شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک یہ ظلم نہیں چھوڑو گے، شرک سے توبہ نہیں کرو گے، ان بتوں کو، یہ تمہارے بت ہیں، اور کہتے ہو اسلام کا قلعہ پاکستان، شرک کا گودام بنا دیا تم لوگوں نے۔ اور ان کے علماء نے، خاص کر جتنے بھی ان کے علماء ہیں، یہ شرک کا انجیکشن دیتے ہیں ان کو۔ فضل الرحمان نے ان کو شرک کا انجیکشن دیا۔ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ دین ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ خادم حسین رضوی اسی کے اندر آئے ہیں، اور حافظ سعید صاحب نے بھی یہاں غسل فرمایا ہے، مودودی صاحب بھی اسی کے اندر ڈبکیاں کھاتے دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اسی شرک کے اور یہ ہمارے جتنے ہیں آج سیاسی لوگ ہیں، عسکری، یہ ہماری قیادت ہے، سارے شرک کے رکھوالے ہیں، چاہے یہ چیف جسٹس جتنے بھی ہیں شرک کے رکھوالے ہیں۔ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیتے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ان کا آج کوئی چیلم بھی تھا، ایک گلیوں کے اندر ان کی خواتین بھیڑ بکریوں کی طرح جا رہی ہیں ہر جگہ۔ اللہ کے بندو، شرک کے ساتھ اگر تم مر گئے، چاہے وردی میں مرو، چاہے چغا پہن کے مرو، چاہے پگڑی باندھ کے مرو، چاہے داڑھی رکھ کے مرو، چاہے بیت اللہ کی چادر پکڑ کے مرو، جو بھی شرک کے اوپر مرے گا، یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن، شیئن بہت چھوٹی چیز کو، آخری چیز کو کہتے ہیں، شیئن کے ساتھ بھی جو شرک کے ساتھ مرا، دخل النار، وہ آگ کے اندر چلا گیا۔ باقی یہ پکاریں لگانا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا داتا گنج بخش، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی، پار لگا دے کشتی، یا بابا صاحب سبحان، یا نکلوڑے والی سرکار، میاں تھوب والے، یہ سارے کے سارے، یہ سجدہ تعظیمی والے، یہ عرس اور میلوں والے، یہ چوریوں والے، یہ سبیل لگانے والے دودھ کی، کبھی اپنے رشتہ داروں کو دودھ نہیں دیں گے، لیکن علی جویری کی اس نامراد قبر کے اوپر اور اس میلے کے اوپر ٹنکوں کے اندر ان کے آتے ہیں دودھ، ان گجروں کے، اور سوال نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر ایک قطرہ پانی ملائیں۔ اور یہ سارے دیکھ رہے ہیں، حکومت دیکھ رہی ہے، علماء دیکھ رہے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں نکلتا ہے کہ مشرکو کب تک اللہ کو للکارتے رہو گے، کب تک شرک کے ذریعے اللہ کو گالیاں دیتے رہو گے۔ اور فرقوں کے اندر یہ قوم بٹی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور سارے اجرت لیتے ہیں، سارے دین بیچتے ہیں، دین فروش ہیں۔ اذان اللہ کے لیے نہیں دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، عربی مولوی ہوں یا اجمی مولوی ہوں، سارے کے سارے امامت کے پیسے لیتے ہیں، نماز پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، ایسے حرام خور ہیں۔ اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان سارے مشرکوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر تمہارا اللہ کے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور کے اندر یہ جو توحید کی آواز اٹھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی کے ذریعے، بالکل خالص دعوت، بالکل شرک کے اوپر تھوکا اس اللہ کے بندے نے، اور بدعت کے اوپر تھوکا ہے، اور کہا کرتے تھے ان کو امام بنانا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ حرام خور ہیں، یہ شیخ القرآن نہیں ہے جو اجرت لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس اللہ کے بندے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، اور بعد میں ان کے ثنا خلف جانشین محمد حنیف نے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے ایسی جماعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے، اور مالک ہمیں ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہماری نگہبانی فرمائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو مالک ہمارا ساتھی بنائے، جو توحید کی دعوت کو آگے لے کر اٹھیں، جو روڑے نہ اٹکائیں، جو راستہ نہ روکیں، جو ساتھ دیں اس راستے کے اندر۔ یہ ہمارے مومن بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جہاں بدل کرے گا انشاءاللہ۔